میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا جھوٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، میں ہر تحریف کو محفوظ کر رہا ہوں۔ میں ابراہیم ٹراورے ہوں اور آج میں تمہیں بے نقاب کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں ایک ایسے نڈر شخص کے جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ تاریخ کے صفحات پر اپنے خون پسینے اور بہادری سے اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اور پھر کچھ لوگ تاریخ کو ہی بدل دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کے انسان کی ہے، ایک انقلابی لیڈر کی۔ یہ کہانی ہے کیپٹن ابراہیم ٹراورے کی۔ I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader. ابراہیم ٹراورے 14 مارچ 1988 کو کیرا میں پیدا ہوئے۔ اپنی سیکنڈری ایجوکیشن اپنے آبائی گاؤں برکینا فاسو سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف واگوڈاگو سے جیولوجی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ یونیورسٹی میں ایک قابل اور ہونہار اسٹوڈنٹ تو تھے ہی، مگر ساتھ ہی وہ اپنے دوستوں کو لڑائیوں میں ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ ویسے تو انہوں نے جیولوجی پڑھی تھی، مگر 2009 میں انہوں نے آرمی جوائن کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بس آرمی میں اپنا لوہا منوانے کے بعد وہ 2020 میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ افریقہ وہ کانٹیننٹ ہے جو سونے، ہیرے، جواہرات اور تیل سے مالا مال ہے۔ یہاں 7.2 ملین بیرل کروڈ آئل ایک دن میں نکالا جاتا ہے۔ 2010 سے 2023 تک افریقہ آن این ایوریج 840 ٹنز آف گولڈ پروڈیوس کرتا رہا۔ ڈائمنڈ انڈسٹری کی ورتھ $81.4 بلین پر ایئر ہے، جس میں سے 65% ڈائمنڈ مائننگ افریقہ سے کی جاتی ہے۔ اتنے وسائل ہونے کے باوجود افریقن کنٹریز کا شمار غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ South Africa's official unemployment rate jumped to 29% in the second quarter of the year, the highest jobless rate since the start of 2008. اس کی وجہ ہے برطانیہ اور فرانس۔ 1884 سے ویسٹ افریقہ پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ افریقہ کے کئی ممالک پر فرانس، برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور پرتگال جیسے ممالک کا قبضہ ہے۔ یہاں سے کروڈ آئل، گولڈ اور ڈائمنڈ یورپین ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ افریقہ کا بچہ سلیو تھا۔ پھر ورلڈ وار 2 میں فرانس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے افریقنز نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ 1960 میں UN نے افریقن کنٹریز کو آزادی کا مشورہ دیا۔ یوں 17 افریقن ممالک 1960 میں آزاد ہوئے۔ یہ آزادی بس صرف نام کی ہی تھی، کیونکہ ابھی تک یہاں فرینچ کرنسی چلتی رہی ہے۔ آزادی کے بعد بھی فرانس نے ان ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم رکھے۔ گولڈ، یورینیم اور کوبالٹ جیسی ریسورسز پر اب بھی فرانس کا قبضہ ہے اور انہیں نکالنے کے لیے افریقن لیبرز کو بہت ہی کم پیسے دیے جاتے ہیں۔ ایسے میں لیبیا کے صدر معمر قذافی نے اس فرینچ کرنسی کے خلاف بغاوت کی تھی، مگر انہیں بھی قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد برکینا فاسو سے ہی ایک لیڈر تھامس سنکارا بغاوت کی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی قتل کروا دیا جاتا ہے۔ بس اسی کے چلتے 2022 میں ایک اور ملٹری لیڈر نے بغاوت بلند کی اور اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کا نام ہے ابراہیم ٹراورے۔ I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. ابراہیم ابھی عالمی طاقتوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور فرانس اور امریکہ جیسے ممالک کی زیادتیوں کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ Use French colonial currency. 50% of these countries' central bank reserves sit in the French treasury. France applies negative interest to this money, so we pay France to use our own money. Through this system, France transfers $500 billion worth of resources from Africa. انہوں نے افریقہ کے دوسرے ممالک کو ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہم ایک ہیں اور ویسٹ کی زیادتیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ابراہیم نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی زمینوں کو آزاد کروائیں گے، چاہے جان سے ہی جانا پڑ جائے۔ ابراہیم نے آتے ساتھ ہی رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، فرینچ آرمی کو 1 مہینے کے اندر نکلنے کا حکم دے دیا، فرینچ کرنسی کو ختم کر دیا اور برکینا فاسو سے اسمگل ہونے والے سونے پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ملک میں تمام ایمبیسیز کو بند کر دیں گے، جن میں فرانس، امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں تعلیم مفت کر دی ہے اور دیہاتی علاقوں میں ہسپتال اور نئے میڈیکل سینٹرز کھول دیے ہیں۔ گولڈ، ڈائمنڈ اور کروڈ آئل پر اپنا مکمل اختیار حاصل کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم پر 16 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکے ہیں، مگر وہ اب بھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ ابراہیم کو ویسٹرن میڈیا ڈکٹیٹر دکھا رہا ہے،
مگر سچ یہ ہے کہ وہ افریقنز کے لیے ایک امید بن چکے ہیں۔ جہاں دنیا کی دوسری طرف عرب حکمران ٹرمپ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، وہیں ابراہیم عالمی طاقتوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ غیرت مند انسان کی دنیا عزت کرتی ہے، اور ضمیر فروشوں اور بے غیرتوں کے پاس بے شک کتنا بھی مال ہو، دنیا انہیں کبھی عزت نہیں دیتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کبھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔